حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب قبلہ آپ نا تقریباً کو 4-5 سال پہلے گئے تھے بغداد شریف میں نا، تو ویسے تو وہ جاتے رہتے ہیں، ان پہ اللہ کا ویسے ہی بڑا کرم ہے، وہ منظور نظر جو ہوئے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا وہ گئے نا، تو وہاں پر پورا قافلہ تھا، تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں، ان سب کی جھولیاں بھر دیں۔ تو کئی جو یتیم العلم ہے نا، سمجھ رہے میری بات کی ہے، یزید الفکر ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوئی 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 ہوئی، یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، ہوئی 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 اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی، اور یہ تصریح موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کی وضاحت و تصریح فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اس بات کی تصریح موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں، پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو، حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے، میری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے، وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، مجھے بتاؤ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے جہاں 40 دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے اور آپ نے جھولی پھیلائی اور میرے داتا نے خیرات ڈالی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا قبلہ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، آپ مجھے قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک قرآن مجید کی آیت دکھا دیں یا کوئی ایک سورت دکھا دیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم کسی اللہ والے کی مزار پہ جا کر اس سے سوال کرو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ مجھے کوئی قرآن کی ایک آیت دکھا دیں۔ اور اسی طرح کتب حدیث میں سے جیسے صحیح بخاری ہو گئی، صحیح مسلم ہو گئی، جامع ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی شریف ہے، اسی طرح کتب حدیث میں سے کوئی اور کتاب جو صحیح سند کے ساتھ اور روایت ہو جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تبلیغ کی ہو کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم جا کر کسی اللہ والے کی مزار پر، اللہ والے کی قبر پہ جا کر تم اس سے اپنی مشکل کا سوال کرو، مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یا کسی ولی اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ وسیلے کا قائل میں خود بھی ہوں، لیکن جس طرح مفتی صاحب آپ نے بیان کیا ہے کہ عبدالحبیب اتاری صاحب نے جا کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جا کر فریاد کی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی مزار پر جا کر فریاد کرنا، اپنی مشکلوں کا حال پیش کرنا، فریاد کرنا، مجھے کسی ایک کتاب میں سے آپ ثابت کر کے دکھا دیں۔ قرآن مجید کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہ کرو، تم جا کر کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو، مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، یہ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد
مدد طلب کرو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا اور قیامت تک آنے والی امتیوں کا یہ عقیدہ بنا دیا ہے کہ میری امت، میرے صحابہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جب تمہیں مدد حاصل کرنی ہو تو پھر تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، یہ حدیث ہمارے لیے حجت